بشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف اعظمی اور آج کے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، ہم اس وقت جس شخصیت کے پاس موجود ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام، قلم نگاری کرتے ہیں تو دلوں پر ان کے الفاظ اثر رکھتے ہیں. یہ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں جن کو پریکٹیکلی دنیا میں فینٹسائز سے الگ کرتے ہوئے خوبصورت بنا کر پریکٹیکل کا عملی جامہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نوجوانوں کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں وہ بھی دیکھا جاتا ہے. صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، چیف نیوز ایڈیٹر نوائے وقت، اور ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب، شاندار کتاب آئی، ہم لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے. اتنا خوبصورت ٹائٹل، اتنے خوبصورت اس میں ابواب ہیں، کالمز ہیں. خواب لیے پھرتا ہوں، ہر لفظ روشنی، ہر جملہ انسائکلوپیڈیا. کچھ لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ایڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ کتابوں کو بسر کرتے ہیں، اس کو سفر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشاہدات ہوتے ہیں، جو زندگی کو دیکھنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، ان تجربات کو لکھنا اور اس کو دوسروں کی زندگیوں میں ایڈ کر دینا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. میری مراد دلاور چودھری صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ دعائیں آپ کی. سر فرسٹ آف آل کانگریچولیشن آن یور بک. بہت اتنی شاندار کتاب لکھی آپ نے. سر کی محبت یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی اور اس میں ہم نے سر کا پورٹ فولیو ایڈ کیا، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہم نے صحافت سے ریلیٹڈ، ادب سے ریلیٹڈ اور مختلف موٹیویشنل چیزیں بھی اس میں ایڈ کی. لیکن میں سر آج یہ چاہوں گا کہ ہم آج اس کتاب کے ارد گرد گھومیں. خواب لیے پھرتا ہوں، سر کون سا خواب ہے؟ صحافت کی دنیا میں آپ نے اپنا ایک لوہا منوایا، اور جب آرٹیکلز آپ کے پڑھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا کو دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں. کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا تو اگلی ہی جملے میں جو ہے نا اس کا معنی بھی لکھا ہوتا ہے، اس کی تعریف لکھی ہوتی ہے، اس کا مفہوم لکھا ہوتا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں کیا کہیے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے حذیفہ، یہ چونکہ آپ اتنی لگن سے پڑھتے ہیں اور خود بھی علم و آگہی کے بڑے قدردان ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے جو کتاب پریزنٹ کی ہے اس پہ لکھا بھی ہے، اسپیشلی مینشن کیا، تو اس لیے آپ کو یہ باتیں اور یہ چیزیں اور اچھی لگتی ہیں. جہاں تک یہ کتاب کا تعلق ہے تو یہ ایک خواب ہے، لیکن یہ محض خواب نہیں ہے جیسے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی خواب دیکھ لیا. ہم عمومی طور پہ ہم خواب کو ہم کہتے ہیں نا خواب کی دنیا سے باہر آؤ، جی ایسے. تو یہ وہ ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے خواب ہیں. یہ وہ خواب ہیں کہ جو میٹیریلائز ہونے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی موضوع ہو، پہلے اس پہ خواب دیکھے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا سائنس حقائق کا علم ہے، 2+2 کا، لیکن اس میں بھی سائنسدانوں نے پہلے خواب دیکھے اور پھر ان کی تعبیر کے لیے جت گئے، اور پھر بہت ساری تعبیریں بھی ملیں اور بہت ساری چیزیں میٹیریلائز ہوئیں. جو پہلے خواب نظر آتی تھی وہ حقیقت ہو گئیں. جیسے ٹیلی ویژن سے لے کے آج جو ویڈیو کالز تک، پہلے ایک خواب تھا یہ، اور یہ خواب دیکھا گیا کہ اس طرح ہوگا. اسی طرح زمین سے لے کے چاند تک کے سفر کو بھی ایک خواب سمجھا گیا، اور پھر بعد میں وہ حقیقت بن گئی. پھر ہزاروں سال سے انسان اڑنے کے خواب دیکھتا رہا. پھر 100-150 سال پہلے رائٹ بردرز جو تھے انہوں نے اس خواب کو بھی حقیقت میں بدل دیا. تو یہ ساری چیزیں جو بڑی چیزیں ہیں وہ پہلے خواب ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد حقیقت کا روپ دھارتی ہیں. اسی طرح حذیفہ یہ کتاب بھی ایسے خوابوں پہ مشتمل ہے کہ جو اگر حقیقت بن جائے تو نہ صرف ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، بلکہ ساری دنیا ایک لیویبل پلیس بن سکتی ہے. کیونکہ اس میں مین جو ایک تھیم ہے، اس کا جو موٹو ہے اور جو اس میں لیسنز ہیں وہ یہ ہے لیو اینڈ لیٹ لیو ادرس. تو اگر آپ جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں اور ایک ایسی دنیا کے خواب دیکھیں اور پھر اس کو حقیقت کا رنگ بھریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی دنیا جس کا ہم تصور کرتے ہیں اور عملی طور پہ ہم اس طرف ذرا کم بڑھتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں زیادہ رہتے ہیں، تو وہ دنیا ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کتاب کے ذریعے ہم اس کتاب کو پڑھیں. اس میں جو چھوٹے چھوٹے سبق ہیں ان پہ غور کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے.